بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تھا۔ آگے ان آیات میں اطاعت کی ایک خاص صورت کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے آگے والی آیات میں اس کا حکم ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو خذوا حذرکم، تم اپنے ہتھیار لے لو۔ خذوا حذرکم، اے ایمان والو تم اپنی پوری احتیاط کرو۔ دونوں ترجمے ہیں، حذر حذر، مثل مثل، اثر اثر، یہ اس کی طرح دونوں اعراب اس پر پڑے گئے ہیں۔ حذر کا ایک معنی ہے کہ جنگی اسلحہ تیار رکھنا۔ اس زمانے میں تیر، تلوار اور ڈھال، گھوڑا یہ جنگی سامان تھا، تو تفسیر میں ان چیزوں کا تذکرہ ملے گا۔ ہمارے زمانے میں ہتھیار اور طرح کے آ گئے، تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے وہ ہتھیار مراد ہوں گے جو اس زمانہ میں ہیں، بری، بحری اور جب فضائی۔ آج کل 3 طرز سے جنگیں ہوتی ہیں، تو تینوں طرز کے ہتھیار مراد ہوں گے کہ اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو، اور تینوں طرز کے یہ ہتھیار آگے ہمارے پاس۔ بری، جو بری افواج ہیں ان کے لیے بھی اسلحہ ضروری، جو بحری ہیں وہ اسلحہ بھی ضروری، اور جو فضائی ہیں وہ اسلحہ بھی ضروری۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور حذر کا دوسرا معنی ہوتا ہے دشمن سے ہوشیار رہنا، یہ بھی یہاں پر مراد ہے کہ اپنے دشمنوں سے پورے ہوشیار رہو، کہیں اچانک تم پر وہ حملہ کر کے نقصان نہ کر دے۔ مثلا ہمارا دشمن ہندوستان ہے، دشمنی پر اترا ہوا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہا، تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تینوں طرح کے ہتھیار بھی اس کے مقابلے میں تیار رکھیں اور ہم وقت چکنے بھی رہیں۔ تو یہ حذرکم کے اوپر عمل ہوگا۔ خذوا حذرکم، کہ تم اپنا بچاؤ رکھو، تم اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ پھر آگے فرمایا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا،
صوبات، صوباتن کی جمع ہے، صوبہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، کہ پورے طور پر تیار رہو، اب جہاد کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے بن کر جانا ہے یا اکٹھے ہی جانا ہے، اس میں اختیار ہے، موقع محل دیکھو۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، پھر چاہے چھوٹے چھوٹے دستے بن کر نکلو، اَوِنْفِرُوا جَمِيعًا، یا سب کے سب اکٹھے ہی ایک بار نکل کر حملہ کرو اور چند منٹوں کے اندر پورے کے پورے ملک کو کیا ہے جی تم مغلوب کر کے غالب آ جاؤ۔ تو اس میں اجازت دے دی۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر حکم دیا ہے کہ چکنے بھی رہو، ہتھیار بھی تیار رکھو، مقابلے کے لیے بھی جاؤ، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ اس سب کے باوجود بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ یہ سب کچھ کرنا ہے، ضروری نہیں اس کے بعد تمہیں غلبہ ہی ہو جائے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، لا یغنی حذرکم من القدر، اللہ کا جو تقدیر میں فیصلہ ہے اس سے تمہیں ہتھیار بھی نہیں بچا سکے۔ تو دونوں کو جمع کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، یہ بھی گناہ، اور اپنے اسلحہ پر ایسا اعتماد کہ اللہ پر بھروسہ اٹھ جائے، یہ بھی گناہ۔ اللہ نے دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ ہتھیار بھی جو تمہارے زمانہ میں ضروری ہوں ان کو جمع کر کے رکھو، ہوشیار بھی رہو، اور اس کے باوجود بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق بلکہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حکم جہاد کے بارے میں ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو اکیلا نہ نکلے، ایک نکلے گا، دو نکلیں گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ کہا دستوں کی صورت میں جاؤ، چھوٹے دستے ہوں یا زیادہ دستے ہوں، بڑے دستے ہوں۔ حکم تو یہ جہاد کے بارے میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ عمومی سفر بھی اکیلے نہ کرو، یہ بھی اچھا نہیں، پسندیدہ نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تنہا سفر کرنا، یہ اس کو کہا گیا ہے ایک شیطان کا اکیلے جانا، دو مسافروں کو دو شیطان کہا گیا، تین آدمیوں کو جماعت کہا گیا۔ حالات پرامن ہوں وہ تو ہیں ہی، اور ہمارے زمانے کی طرح جب امن نہ ہو اس وقت تو کتنا ضروری ہے۔ ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ اکیلے سفر نہ کرو، یہ نہیں کہ اکیلے سفر کرنا جائز نہیں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کا اکیلا جی چاہتا ہے، کسی کا مل کر چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کس کی دے رہے ہیں کہ اکیلا آدمی ایک شیطان کی طرح، دو آدمی دو شیطان کی طرح، ہاں تین آدمی یہ جماعت کی طرح۔ تو اکٹھے سفر کرنا چاہیے اور اکٹھے وہ گھر سے باہر جانا چاہیے، بلا ضرورت آدمی اکیلا نہ نکلے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جو مشکات کے حوالہ سے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، اس کے الفاظ اور واضح ہیں۔ فرمایا خیر الصحابۃ اربعۃ وخیر السرایا 400 وخیر الجیوش 4,000۔
4 آدمیوں کا جانا یہ بہترین ساتھی ہے کہ 4 آدمی گھر سے اکٹھے نکلے، علاقے سے اکٹھے 4 آدمی جائیں، اور فرمایا کہ 400 افراد یہ بہترین دستہ ہے، اور فرمایا 4000 افراد یہ بہترین لشکر ہے۔ سیاق و سباق تو ان کا اگرچہ جہاد کے بارے میں ہے لیکن الفاظ عام ہے، مفسرین ان کو عام سفر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو عام سفر کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو عام سفر بھی جو آدمی ہے بلا ضرورت اکیلا نہ کرے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ان آیات کی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر تھی۔ حق تعالی شانہ صحیح تفسیر سمجھنے کی